بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ہفتہ پہلے کرک میں جو واقعہ ہوا کہ ہندو برادری کے مذہبی عبادت یعنی ان کے جو عبادت گاہ ہے مندر ہے، اس پہ مقامی لوگوں نے، اور میں تو شرپسند ہی کہوں گا کیونکہ شرپسند ہی تھے، کیونکہ واقعہ اگر اس نے کوئی بڑا کام کیا ہوتا تو وہ ابھی نہ چھپتے، نہ ریاست سے چھپتے اور نہ لوگوں سے منہ چھپا کے نہ بھاگتے ادھر سے۔ وہاں پہ مندر پہ حملہ کیا، ان کو آگ لگائی، اور جو تھے اس سے کیا ہوا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نہ ہماری دین ہمیں اجازت دیتی ہے، نہ ہماری کلچر ہمیں اجازت دیتی ہے، نہ ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ جہاں تک ہندو اور سکھ اور عیسائی برادری کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جو حالات خراب بھی تھے تو ان لوگوں نے بڑی پرامن زندگی گزاری ہے، کیونکہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، عیسائی ہمارے بھائی ہیں، وہ اسی ہی سرزمین کے اتنے ہی چاہنے والے ہیں، اتنے ہی معزز شہری ہیں جتنے ہم میں سے کوئی ہے۔ ان کی مذہبی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا یہ اسلامی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جا کے کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو نقصان پہنچے۔ ابھی پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ مذہب کے لیے نہیں تھا، بلکہ چند شرپسند لوگ جو تھے، کیونکہ ہسٹوریکلی یہی ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے واقعات میں ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے اس کو مذہبی ایشو بنا کے لوگوں کے جذبات کو بڑھا کے جو ہے وہ واقعہ کیا جاتا ہے، اور اس سے پورے ملک، نہ صرف کمیونٹی کی، یہ نہیں ہے کہ صرف کرک کے لوگوں کی یا پختونخوا کے لوگوں کی وہ دل آزاری ہوئی اور ان کو پورے جگ میں بدنام کیا گیا، بلکہ پورے ریاست پاکستان کو جو ہے بدنام کیا، کیونکہ اس واقعے کو پڑوسی ملک اور وہ جو اینٹی پاکستان ہیں ان کی میڈیا نے اتنا اچھالا کہ جیسے کہ بالکل ڈیفینیٹلی بہت بڑا کام ہوا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی یہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ باقی ممالک میں اسپیشلی ہندوستان میں اقلیتیں جو ہے، جو مسلمان ہیں یا جو سکھ برادری ہے یا عیسائی، ان کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں، اور وہ ایک جو ہے انتہا پسند حکومت ہے، اور انتہا پسند جو ہے ہندوتوا کی جو ہے وہ پرچار کرے۔ لیکن جب ہم خود یہ کام کرتے کہ ہم یہاں پہ آ کے ہمارے درمیان جو ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ محفوظ نہ ہو تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے رائٹلی اس پہ حکومت نے بالکل ایکشن لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر انکوائری کا حکم دیا، نہ صرف انکوائری کا حکم دیا بلکہ فوری طور پر اس عمارت کو، اس عبادت گاہ کو دوبارہ اس سے بہتر شکل میں، بہتر پوزیشن میں بنانے کی بھی انہوں نے انسٹرکشن جاری کیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوری طور پر ایکشن لے کے حکومت خیبر پختونخوا، ان کی پولیس کو، ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بلا کے ان سے رپورٹ مانگی ہے، اور جن لوگوں نے یہ گناونا کام کیا ہے ان کو، ان میں جو بھی سیاسی، کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم سیاسی لیڈر کہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ تو سیاسی لیڈر ہو ہی نہیں سکتے، جن کے ہاتھوں ہمارے دوسرے بھائیوں کی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ نہ ہو، ان کے خلاف جتنا ایکشن لیا جائے گا قانون کے مطابق وہ تو لیا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرک کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام ان لوگوں کے گناونے چہرے جو ہے یہ بھی وہ بالکل آشکارا کریں گے، کیونکہ اگر صدیوں سے یہ مندر وہاں پہ تھا تو یہ ہمارے آباء و اجداد جو کہ ہم سے بہتر مسلمان تھے، ان لوگوں نے ان کو برداشت کیا ہے، بھائی چارے کی ایک فضا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ابھی یہ جو آئے ہیں ان لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ صرف مندر کو گرایا بلکہ ان کو آگ بھی لگائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف حکومت نے جو ایکشن لینا، یا ریاست جو ایکٹیو ہو گئی ہے، اسی طرح آگے جا کے ریاست جو ہے اپنے شہریوں کی، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی، ان کی جان کی، ان کی مال کی تحفظ کو یقینی بنائے گی، اور ان کے خلاف ڈیفینیٹلی جو دہشت گردی کے دفعات ہیں ان کے خلاف وہ دفعات کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ گناونا حرکت نہ کرے، جس سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، ہمارے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور ہماری مقامی کلچر اور روایات کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔